صحابہ کرام، آج انشاءاللہ اس مختصر سی ورکشاپ میں عالیہ سال اول کی کتاب مختارات کے اہم امتحانی مقامات بتانے لگا ہوں۔ تو جیسے پہلے آپ نے امتحانی مقامات نوٹ کیے تھے، آج والے بھی امتحانی مقامات نوٹ کر لیجئے اور تیاری شروع کر لیجئے۔ امتحانی مقامات مختارات کے میں فہرست سے پڑھ رہا ہوں، آپ ان پہ نشان لگا لیں اور پھر بعد میں ان کو یاد کر لیں۔ سب سے پہلے مختارات کے جو مصنف ہیں اس کے احوال مکمل یاد کر لیں، اور مختارات کتاب کے مصنف کے جو احوال ہیں، حالات ہیں، ان کو یاد کرنے کے بعد پھر فہرست سے عباد الرحمن کو یاد کر لیجئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے اس کو تفصیلاً دیکھ لیں، جوامع الکلم کو دیکھ لیں، الخطابہ اس کا خلاصہ بیان کر لیں، اس کو خلاصہ یاد کر لیں، مقتل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ لیں، بین السیدۃ زبیدہ والمامون ان کو دیکھ لیں، بین قاضی وخور و ذباب جسور اس واقعے کو دیکھ لیں، کیف کان معاویہ یقضی یومہ اسے دیکھ لیں، استقامت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی اسے دیکھ لیں، اشب والبخیل یہ بھی امتحانی مقام ہے، وفات سلطان صلاح الدین ایوبی یہ بھی امتحانی مقام ہے، اور اسی طریقے سے النبوۃ المحمدیہ و آیاتہا امتحانی مقام، رسالت محمد اسے دیکھ لیں، سالم مولا ابی حذیفہ اسے دیکھ لیں، الفردوس الاسلامی فی قارۃ آسیہ یہ بالکل آخر میں ہے، اسے دیکھ لیں۔ یہ سارے امتحانی مقام ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں یہ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے مختارات اس کے ہیں، تو عقیدہ طحاوی کے بتانے لگا ہوں، عقیدہ طحاویہ کے۔ سب سے پہلے امام طحاوی ابو جعفر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو حالات ہیں ان کو دیکھ لیں تسلی کے ساتھ، اور امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کو دیکھنے کے بعد شروع والا جو پہلا صفحہ ہے جس میں مکمل طور پر صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ ولا شیء مثلہ ولا شیء یعجزہ ولا الہ غیرہ قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء لا یفنی ولا یبید ولا یکون الا ما یرید لا تبلغہ الاوہام ولا تدرکہ الافہام۔ یہ جو اللہ کی جو صفات ہیں یہ ساری کی ساری پہلے دو صفحے مکمل طور پر دیکھیں، اور پھر اس کے بعد آگے عبارت آ رہی ہے ولا یصح الایمان برؤیت لاہل دار السلام لمن اعتبرها منهم ولا یصح الایمان بالرؤیت لاہل دار السلام لمن اعتبرها منهم۔ اس عبارت کو دیکھ لیں، 2 3 سطریں 4 سطریں اس کو دیکھ لیں۔ آگے ہے والمعراج حق امتحانی مقام ہے، اچھی طرح سے اس کو دیکھیں۔ والحوض الذی اکرمہ اللہ تعالی بھی غیاثا لامتہ حق امتحانی مقام، والشفاعۃ التی یہ بھی امتحانی مقام ہے، اور آگے ہے والاعمال بالخواتم امتحانی مقام، واصل القدر سر اللہ فی خلق امتحانی مقام، ونؤمن باللوح والقلم امتحانی مقام، والعرش والکرسی حق امتحانی مقام۔ اس کو مکمل طور پر دیکھیں۔ آگے پھر جو ہے آگے ہے ولا تقول بخلق القرآن، ولا تقول بخلق القرآن یہ امتحانی مقام میں عبارت، اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ ولا نخالف جماعت المسلمین امتحانی مقام، ولا یخرج العبد من الایمان الا بجحود ما ادخلہ فیہ امتحانی مقام، والمؤمنون کلهم اولیاء الرحمن امتحانی مقام۔ اس طریقے سے وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی النار یہ امتحانی مقام ہے، اور پھر آگے والجنت والنار مخلوقتان لا یفنیان ولا یبیدان امتحانی مقام، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْضِبُ وَيَرْضَى لَا كَأَحَدٍ مِّنَ الْوَرَاءِ امتحانی مقام، اور پھر آگے وَإِنَّ الْعَشْرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشهد لهم بالجنہ، عشرہ مبشرہ صحابی کون سی ہیں یہ امتحانی مقام ہے، اور آگے ہے وعلماء السلف من الصالحین امتحانی مقام، ونؤمن باشراط الساعہ امتحانی مقام، اور پھر آخر میں ہے ودین اللہ فی السماء والارض واحد امتحانی مقام،
فہذا دیننا و اعتقادنا ظاہرا و باطنا ونحن نبرأ الی اللہ تعالی. بالکل آخر میں یہ امتحانی مقام ہے. میں نے آپ کو عقیدہ تحاویہ کے بھی امتحانی مقام بتا دیے، مختارات کی بھی بتا دیے، اور اب میں آپ کو جو ہے وہ بتانے لگا ہوں تفسیر مصطلح الحدیث، جو کہ عالمیہ سال اول کی کتاب ہے، یعنی مشکات شریف کی. جی، سب سے پہلے تو تفسیر مصطلح الحدیث کے جو مصنف ہیں ان کے حالات آپ کو یہ یاد کرنے چاہیے. پھر مقدمۃ الکتاب کے اندر جو سب سے پہلے نشأۃ علم المصطلح الحدیث ہے، اس کو دیکھ لیں. اور پھر آگے باب اول کے اندر تقسیم الخبر ہے، خبر متواتر، خبر احاد، امتیازی مقام. خاص طور پر خبر کی تقسیم میں مشہور جو تعریفیں ہیں، خبر متواتر، خبر مشہور، خبر عزیز، خبر غریب. دوسری قسم خبر احاد کی تقسیم، خبر مقبول، اور پھر اسی طریقے سے خبر مقبول اور پھر مقبول کی اقسام ہیں، یہ آپ کو آنی چاہیے. پھر آگے صحیح، صحیح لغیرہ، حسن، حسن لغیرہ، یہ جو ہے یہ بھی آپ کو آنے چاہیے اور یاد کرنی چاہیے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو ساتھ آپ کے کتاب ہے خیر الاصول، اس کو اگر آپ ساتھ رکھ لیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. خیر الاصول سے آپ تعریفیں یاد کر سکتے ہیں، صحیح، حسن لغیرہ، حسن لذاتہ. پھر آگے خبر الاحاد المقبول المحتف بالقرائن، امتحانی مقام ہے یہ. پھر آگے ناسخ الحدیث و منسوخ، امتحانی مقام. آگے جو ہے وہ المردود بسبب السقط، المعلق، مرسل، معضل، منقطع، مدلس. ان کی صرف تعریفیں یاد کر لیں، مثالیں اگر نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، تعریفیں ضرور یاد کریں. ٹھیک ہے جی. اور پھر آگے ہے اس کے بعد المعنن والمؤنن، یہ ضرور یاد کریں. آگے موضوع، متروک، منکر، معروف ہے، ان کی تعریفیں یاد کر لیں. اور اگر خیر الاصول لے لیں، خیر الاصول چھوٹا رسالہ ہے، تو آپ نے پہلے پڑھا بھی ہوگا شاید، خیر الاصول کا چھوٹا رسالہ ملتا ہے، اگر اس کو آپ لے لیں تو انشاءاللہ آپ وہاں سے تعریفیں یاد کر لیں. اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اس کی تعریفیں یاد کر لیں اور کچھ تعریفیں یہاں سے یاد کر لیں تو آپ امتحان پاس کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور آگے مقبول مردود کی اقسام ہیں، تو ان میں سے 2-3 یاد کر لیں، مثلا مرفوع، موقوف، مقطوع کو یاد کر لیں. اور اسی طریقے سے پھر آگے جو جرح کتب الجرح و تعدیل، جرح اور تعدیل کی جو کتب ہیں ان کے نام آپ کو آنے چاہیے. راوی کی شروط اور راوی کا قبول کرنا جو ہے، یعنی کہ راوی کے جو شروط ہیں اور اس کے قبول کرنے کی جو شروط ہیں وہ آپ کو آنی چاہیے. روایت کے آداب، روایت کا ضبط، اور اسی طریقے سے پھر روایت حدیث کی صفت، کتابت الحدیث. یہ آخری جو 3-4 باب ہیں نا وہ مکمل یاد کریں، آخری 3-4 باب جو ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی جو ہے ہر ایک باب سے کم از کم 2-2 3-3 حدیثوں کی تعریف یاد کر لیں. اور اگر آپ کو مشکل لگتی ہے تو پھر اس میں آسانی یہ ہے کہ آپ کوشش کر کے جو ہے خیر الاصول لے لیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد میرے پاس کتاب ہے عربی کا معلم، جو کہ ثانویہ خاصہ سال اول کی کتاب ہے. عربی کا معلم، جلد 1 اور جلد 2. اس کا پوچھ رہے ہیں بار بار. تو عربی کے معلم میں پہلا درس مکمل یاد کریں، دوسرا درس بھی مکمل، تیسرا درس بھی مکمل. پہلا، دوسرا، تیسرا درس مکمل یاد کریں حصہ اول میں. اور حصہ اول کے اندر پھر ادرس و رابع، تذکیر و تانیث میں سے مؤنث کی قسمیں صرف یاد کر لیں. درس خامس میں جمع سالم، جمع مکسر کو یاد کر لیں. درس سادس میں آپ مرفوع منفصلہ کی ضمیریں جو ہیں ان کو یاد کر لیں. اور درس تاسع کے اندر جو ہے حروف جارہ، چند جو حروف جارہ ہیں ان کو یاد کر لیں. اور درس تاسع یعنی ثامن کے اندر درس ثابت تھا وہ. اور درس تاسع کو چھوڑ دیں، درس عاشر کو بھی اسم کے اعراب کی حالتیں صرف یاد کر لیں. اور آگے درس ہادی عشر کے اندر مرکب اضافی کو یاد کر لیں. اور درس رابع عشر جو 14واں سبق ہے 95 صفحے پر، ماضی، معروف و مجہول کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. آگے جو ہے وہ اس کے بعد ادرس الخامس عشر جو ہے اس کے اندر فی المضارع کی گردانوں کو دیکھ لیں. حصہ دوم کے اندر جو پہلا بالکل 2 باب ہیں، یعنی کہ الدرس السادس عشرہ، ابواب و فعل الثلاث المجرد، اسے دیکھ لیں. اور الدرس السابع عشر الفعل اللازم والمتعدی، اسے بھی دیکھ لیں مکمل طور پہ. پھر آگے دیکھ لیں ماضی کی مختلف قسمیں، اور پھر آگے ان میں سے 3-4 یاد کر لیں. پھر فعل مضارع کی مختلف صورتیں، ان میں سے 3-4 یاد کر لیں. اور پھر اس کے بعد یاد کر لیں گردان امر حاضر معلوم، صفحہ 52 پر ہے گردان امر حاضر معلوم، اسے ضرور یاد کیجیے.
پھر اسم فاعل کی تعریف کر لیں، اگر اسم فاعل کی تعریف نہیں آتی تو کم از کم اسم فاعل کی گردان تو ضرور یاد کر لیں۔ اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، اسم ظرف ہے، اسم اعلیٰ ہے، ان کو ضرور دیکھیں۔ اسماء مشتقہ کہتے ہیں اور یہ امتحانی مقام ہے، پرچے میں یہ سوال آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ثلاثی مجرد کے بعد آگے گردان ثلاثی مجرد ہے، اس کو یاد کر لیں، اور پھر آگے جو ہے آخر میں انا، انا اور ان کا استعمال، اسے ضرور دیکھ لیں۔ تو یہ آپ کے جو تھا، یعنی کہ جو سمجھیں کہ مشق تھی، مشق نے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، عربی کا معلم حصہ اول حصہ دوم، اس کو دیکھ لیں۔ اب آ جائیے تعلیم الاسلام پر۔ یہ تعلیم الاسلام کا بار بار پوچھ رہے ہیں اور یہ دراسات میں ہے، میں پہلے کروا چکا ہوں لیکن پھر کروا دیتا ہوں۔ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمیں نہیں آتی، مشکل ہے ہمارے لیے، تو آ جائیں پھر آپ کو یہ بھی کروا دیتے جلدی جلدی۔ تو دراسات تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ، اس کو تو دیکھ لیں، یہ تو آسان ہے، بالکل سارا ہی دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ نماز کا حصہ دوم کے اندر اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے، امتحانی مقام ہے، یہ پرچے میں اکثر آتا ہے۔ پھر کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے، پھر عقیدے ضرور یاد کریں، فرشتے مشہور کون سے ہیں، کیا کیا نام ہیں ان کے، خدا تعالیٰ کی کون سی مشہور کتاب ہے، خدا تعالیٰ کے رسول، نبی کے معنی کیا ہے، نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، اور اس طریقے سے پھر رسول اور نبی کتنے آئے ہیں، اور قیامت کا بیان، قیامت کا کس دن ہوگی، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں، تقدیر کا بیان، تقدیر کسے کہتے ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونے سے کیا مراد ہے، پھر ایمان مفصل، ایمان مجمل، ایمان مفصل کا کیا مطلب ہے، ایمان مجمل کا کیا مطلب ہے، یہ امتحانی مقام ہے، پچھلے سال پرچوں میں یہ سوال آیا ہے۔ اور آگے تعلیم اسلام حصہ دوم کے اندر اسلامی اعمال سے کیا مراد ہے، نماز، پھر نماز کی شرائط جو ہیں، نماز کی شرائط اور نماز کے ارکان، نماز سے پہلے جو 7 شرطیں ہیں کہ کپڑوں کا پاک ہو، جسم پاک ہو، وقت ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں، اور پھر غسل کا بیان، اس میں جو نجاست ہے، نجاست حکمیہ، نجاست حقیقیہ، یہ کسے کہتے ہیں، نجاست خفیفیہ، موضوع کا بیان، اسے دیکھ لیں۔ جبیرہ پر مسح کرنے کے بعد جبیرہ کسے کہتے ہیں، یہ امتحانی مقام میں پرچے میں بھی سوال آیا ہوا ہے۔ اور نجاست حقیقیہ کا بیان ضرور دیکھیں، استنجے کا بیان، اسے بھی ضرور دیکھیں، اور پھر اس کے بعد پانی کنویں کو چھوڑ دیں۔ توحید کے معنی کیا ہے، تعلیم اسلام حصہ سون جو ہے اس میں توحید ہے، اسے ضرور دیکھ لیں، ملائکہ اور فرشتوں کو بس سے دیکھ لیں، اور پھر آگے جو ہے آپ معجزہ اور کرامت، ولی کسے کہتے ہیں، پھر آگے معجزہ اور کرامت کا بیان ہے، معجزہ کسے کہتے ہیں، اور شق القمر کا واقعہ کیا ہے، یہ امتحانی مقام ہے، پیپر میں معراج کسے کہتے ہیں، شق القمر سے کیا مراد ہے، کرامت کسے کہتے ہیں، معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے، یہ سارا امتحانی مقام ہے، توجہ کے ساتھ دیکھیں اس کو۔ اس طریقے سے پھر آگے وضو کے مسائل جو ہیں، جس میں وضو کی سنتیں ہیں، وضو کے مستحبات ہیں، یہ آپ کو آنے چاہیے، اور پھر اس کے بعد آگے جا کے نماز کی شرائط ہیں، چوتھی، پانچویں، چھٹی، پھر تکبیر تحریمہ، ارکان وغیرہ ہیں، اور پھر اس کے بعد حصہ چہارم کے اندر جو ہے آگے جا کے یہ رسالت میں دیکھیں، معصیت اور گناہ کا بیان، کفر اور شرک کا بیان، شرک کی اقسام جو ہیں، یہ امتحانی مقام ہے، شرک فی صفات کی کتنی قسمیں ہیں، اور اسی طریقے سے مثلا شرک فی صفات کی بہت ساری قسمیں، چند قسمیں یہ ہیں، 5 قسمیں لکھی ہوئی ہیں، یہ آپ کو آنی چاہیے۔ بدعت کا معنی کیا، بدعت کی تعریف کیا، بدعت کسے کہتے ہیں، چند بدعتیں کون کون سی ہیں یہ، اور پھر جماعت اور امامت کا بیان، اسے امامت سے کیا مراد ہے، امام کہاں کھڑا ہوگا، اور کن لوگوں کو جماعت میں نہ آنے کی اجازت ہے، پھر نماز وتر، نماز تراویح، مفسدات نماز، مکروہات، اور پھر اس کے بعد صفحہ، میرے پاس صفحہ تو خیر اور ہے، مدرک کا بیان، مسبوق کا بیان، لاحق کا بیان، امتحانی مقام ہے، مسبوق، مدرک اور لاحق، سجدہ صاحب کا بیان، سجدہ تلاوت کا بیان، اور پھر نماز قصر کا بیان، مسافر کی نماز جو ہے یہ نماز قصر ہے، پھر جمعہ کی نماز کا بیان، جمعہ کی شرائط، جمعہ کی نماز کن کن پر واجب ہے، یہ ضرور دیکھیں، اور پھر آگے اعتکاف کو ضرور دیکھیں، اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں، اعتکاف کے اوقات کیا ہیں، اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، پھر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا بیان، زکوٰۃ کیسے ادا کریں، زکوٰۃ کب ادا کرنی چاہیے، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، یہ دیکھیں، پھر آگے حیض اور استحاضہ ہے، حیض کا معنی کیا ہے، حیض کا کم سے کم دن کتنے ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنے، استحاضہ کے زیادہ سے زیادہ کم سے کم، یہ مکمل پہلے 2 باب حیض کے دیکھ لیں، نفاس بھی دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے اللہ آپ کو نیکی دے، بس آگے تو پھر یہ کون سے باب میں شروع کر رہا ہوں، اللہ اکبر، بہشتی زیور میں نے شروع کر لی ہے، اچھا بس بہرحال بہشتی زیور تو میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے۔ اب آ جائیے طریقۃ الاسریہ پر، یہ میں نے نہیں بتایا، طریقۃ الاسریہ جو کہ دراسات سال اول کی طریقۃ الاسریہ ہے، اسے دیکھ لیتے ہیں جلدی جلدی، اور طریقۃ الاسریہ، طریقۃ الاسریہ میں جو پہلے 5 سبق ہیں یہ مکمل دیکھیں، 7 سبق، پہلے 7 سبق مکمل دیکھیں، ان کی مشقیں ضرور کریں،
پہلے 7 سبقوں کی مشق اور سبق ضرور کریں، اور اس کے بعد 8ویں سبق کی مشق کریں، 9ویں سبق کی مشق کریں، اور پھر 12ویں سبق کی مشق کریں، 11ویں سبق کی مشق کریں، اور پھر 13واں 14 اور 15 ان سبقوں کو پورا پڑھیں۔ 13 14 سبق جو ہیں طریقۃ الاسریہ دراسات سال اول، اس کا 13واں 14واں سبق مکمل پڑھیں اور 7 مشقیں بھی کریں۔ پھر اس کے بعد آگے جو ہے 21واں 22واں اور 23واں ان تینوں سبقوں کی مشقیں، ان تینوں سبقوں کو ضرور پڑھیں، 21واں 22واں 23واں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے آپ چلیں، اللہ آپ کو نیکی دے، یہ سبق نمبر ہے 27، سبق نمبر 27، الدرس السابع والعشرون، الدرس التاسع والعشرون اور الدرس الثامن والعشرون، یعنی 27 28 اور 29واں سبق جو ہے ان کی مشق بھی کریں اور ان کو پڑھیں بھی صحیح۔ اچھا، اس کے بعد اسباق آگے آ رہے ہیں، ذہن میں رکھیں، یہ 30واں سبق ہے، 31واں سبق ہے اور 32واں سبق ہے، ان کو کریں۔ اور پھر آگے جو ہے یہ آ رہے ہیں سبق، میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ سبق نمبر بن جائے گا 45واں 44 45 46، ان کو کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے 50واں سبق اور 50 سے آگے ہے 51 سبق، ان کو ضرور کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں، اس کے بعد پھر آپ چلے جائیں، یہ گنتی والا سبق ہے، سبق نمبر جو ہے 54 55 56، 54 55 56 یہ کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد 61واں سبق یہ ضرور کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے ہے 64واں سبق، یہ گھڑی کے متعلق، ٹائم کے متعلق ہے، یہ ضرور دیکھیں، 64واں سبق الدرس الرابع والستون، اسے ضرور کر لیں۔ اور پھر آگے جو ہے بالکل آخر میں جو 3 4 سبق ہیں وہ ضرور کر لیں، خاص طور پر یہ جو اسرہ ہے، خاندان والا سبق ہے، الدرس الثامن والستون 78واں سبق ہے، اسے ضرور کر لیجئے۔ 69واں سبق دیکھ لیں، اور پھر یہ جو خط والے سبق ہیں آخری ہیں 71واں اور 72واں، ان کو بھی ضرور دیکھ لیں، تو یوں آپ کی جو ہے طریقۃ الاسریہ کی بھی پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب دراسات دینیہ سال دوم کا جو عوامل النحو ہے، یہ اس میں مشکل پیش آ رہی ہے بہت ساری بچیوں کو اور بچوں کو، تو میں بتا دیتا ہوں۔ عوامل النحو میں سب سے پہلے جو نوع اول ہے اس کو مکمل دیکھ لیں۔ دراسات دینیہ سال دوم میں جو عوامل النحو ہے اس کا پرچہ ہوتا ہے، اس میں جو نوع اول ہے اسے ساری نوع اول کو اچھی طرح سے یاد کریں، تو نوع اول، نوع ثانی، نوع ثالث، ان کو مکمل یاد کریں۔ پھر اس کے بعد نوع خامس، نوع سادس کو دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ نوع ثامن کو دیکھیں، پھر نوع الحادی عشر اور نوع ثالث عشر، اس کو دیکھیں۔ بس میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، پہلی نوع کو دیکھیں، دوسری کو دیکھیں، تیسری کو دیکھیں، پھر اس کے بعد جو ہے چھٹی کو دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ 8ویں کو دیکھ لیں، 8ویں نوع کو دیکھ لیں، اور پھر آپ جو ہے آگے 11ویں کو دیکھ لیں اور 13ویں کو دیکھ لیں، بس یہ کافی ہیں۔ تو یوں آپ کی جو ہے یہ دراسات دینیہ سال دوم جو ہے یہ بھی آپ کی کور ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے مختصر وقت میں تقریباً تمام کتابوں کے بتا دیے۔ تاریخ اسلام میرے پاس موجود نہیں ہے، اور دیگر جو کتابیں آپ کی ہیں جن کی آپ کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجھے بتا دیں، اور ایسا کریں کہ مجھے جو ہے وہ کریں، اس کی فہرست بھیج دیں، انشاءاللہ ایک آدھے دن میں مزید بھی ان کی کر سکتا ہوں اور آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ چلے میں علم النحو بھی بتا دیتا ہوں، یہ بار بار سوال آ رہا ہے علم النحو کا، تو علم النحو بھی بتا دیتا ہوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ علم النحو میں شروع میں کلمہ اور کلام ہے، علم النحو کا موضوع، علم النحو کی تعریف یہ آپ کو آنی چاہیے، اور کلمہ اور کلام ہے، اور پھر اسم فعل حرف کی تعریف ہے، جامد مصدر مشتق ہے، مرکب مفید، مرکب غیر مفید، پھر جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، جملہ اسمیہ اور جملہ انشائیہ کی اقسام ہیں، اور پھر اس کے بعد علامات اسم ہے، علامات فعل ہیں، مورب مبنی کی تعریف ہے، امتحانی مقام ہے، اس میں غیر متمکن کے اقسام میں آپ اسم موصولہ کو یاد کر لیں، ضمائر کو یاد کر لیں، اسماء اشارات کو یاد کر لیں، اور پھر اس کے بعد باقی چھوڑ دیں۔ آگے پھر اس کے بعد جو ہے اس میں منصوب کے چند قاعدے یاد کر لیں، اسم تصغیر کے 2 3 قاعدے یاد کر لیں، معرفہ نکرہ مکمل یاد کریں، امتحانی مقام مذکر مؤنث مکمل یاد کریں، واحد تثنیہ جمع مکمل یاد کر لیں، اور اس طریقے سے علم النحو ہی بتا رہا ہوں۔ جمع کی قسمیں ہیں، جمع مکسر، جمع سالم، ان دونوں کو یاد کریں، جمع قلت، جمع خط کو چھوڑ دے،
منصرف غیر منصرف کی تعریف یاد کر لیں. اسباب منصرف کل کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. ہر ایک کی تعریف کو یاد کرنا ضروری نہیں ہے. اسباب منصرف کل کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. تو کل جو ہیں وہ 9 ہیں اور ان کے نام آپ کو آنے چاہیے بس. منصرف اور غیر منصرف کی تعریف. آگے مرفوعات ہیں. مرفوعات میں سے صرف فاعل کی تعریف یاد کر لیں. مرفوعات کل کتنے ہیں اور وہ ظاہر کل 8 ہیں. تو یہ تفسیر مصطلح الحدیث میں بتا چکا ہوں. اگر آپ دیر سے آئیں گے تو یہی حال ہوگا آپ کا. میں بتا چکا ہوں، ابھی بتا چکا ہوں. آگے منصوبات ہیں. منصوبات کل کتنے ہیں، 12 ہیں. ان میں سے جو پہلے 5 ہیں مفاعل خمسہ، مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول لہ، مفعول معہ، مفعول فی، حال، تمیز، ان کی تعریف آپ یاد کر لیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے آگے پھر جو ہے وہ توابع ہیں. توابع 5 ہیں. تو توابع جو 5 ہیں ان میں سے آپ کو 5 آنا چاہیے. مثال کے طور پر جو ہے آپ کو تعریف جو ہے موصوف صفت کی تعریف آنی چاہیے، اور پھر اسی طریقے سے عطف حال کی تعریف آنی چاہیے، اور اسی طریقے سے پھر جو ہے عطف بیان کی تعریف آنی چاہیے، اور مجرورات کی تعریف آپ کو یاد کر لیں. اور باقی حروف ہیں تو حروف میں سے چند ایک یاد کر لیں بس. تو یوں آپ کی انشاءاللہ علم النحو جو ہے یہ مکمل ہو سکتی ہے. تو بہرحال میں نے ابھی اسی مختصر نشست میں مختارات کا بتایا، عقیدہ طحاویہ کا بتایا، تفسیر مصطلح الحدیث کا بتایا، عربی کا معلم جلد 1 جلد 2 دونوں بتایا، طریقۃ الاسریہ کا دوبارہ بتایا، اور تعلیم الاسلام کا بتایا، اور اسی طریقے سے پھر میں نے آپ کو عوامل النحو کا بتایا اور علم النحو کا بتایا. تو یہ میں نے بتا دیے. باقی جو ترمذی شریف میں بتا چکا ہوں، جلد اول جلد 2 دونوں بتائیے، ہدایہ بتائیے، بخاری بتائیے، ابو داود شریف بتائیے، نور الانوار بتائیے، قدوری مکمل بتائیے، ترجمہ مکمل بتایا ہے، علم صرف مکمل بتائی ہے، اور قصص النبیین مکمل بتا چکا ہوں، صدق خاتم الانبیاء مکمل بتا چکا ہوں. معرف الحدیث صرف 63 سال اول کی بتائی ہے، سال دوم کی نہیں بتائی کیونکہ میرے پاس فہرست نہیں ہے. تو کوئی مجھے فہرست بھیج دے معرف الحدیث کی تو انشاءاللہ وہاں سے بھی امتحانی مقامات کی جو احادیثیں ہیں وہ میں آپ کو مینشن کر دوں گا. بس دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو ضرور کیجئے، نہیں تو انشاءاللہ بس میں پھر ختم کرتا ہوں. میں نے بھی مدرسے میں کام کرنے ہیں، اور پھر زندگی باقی ملاقات باقی. بس امتحان کی تیاری کریں، دن بالکل تھوڑے ہیں. اب ایک منٹ کو قیمتی بنا، وقت کو بالکل بھی ضائع نہ کریں. اور جو آپ کی رہنمائی میں نے کی ہے اس پر میرے لیے دعا بھی خصوصی کیجیے. اللہ پاک کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور آپ تمام لوگوں کو کامیاب فرمائے. سوال ضرور کیجیے. خاص اول کی طریقۃ الاسریہ بتا دیا جی. خاص اول کی طریقۃ الاسریہ اور جو 63 سال اول کی طریقۃ الاسریہ وہ بتا چکا ہوں. دونوں کی دونوں جلد 1 ہے، دونوں کی ابھی بتائی ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں. اور اس کے علاوہ جو ہے تاریخ اسلام 40 حدیث کے بارے میں یہ میرے پاس نہیں ہے، مجھے فہرست بھیج دیں، انشاءاللہ پھر میں اس میں سے بتا دوں گا. خاصہ والے بھی یہی کر لیں. جی بالکل، خاصہ اول کے بھی یہی کر لیں. خاصہ اول کے بھی یہی کر لیں. ترجمہ تفسیر کی میں نے مکمل قرآن کے بتائے ہیں. تو اس میں سے عالیہ والے جو بہنیں ہیں، عالیہ سال اول کی، عالیہ سال دوم کی بہنیں ہیں، یا ثانویہ خاصہ پارہ اما والے جو ہیں وہیں سے یاد کر لیں، اور وہی امتحانی مقامات دیکھ لیں. 63 سال اول سال دوم بھی اسی جو میں نے بتائے ہیں وہی امتحانی مقام ہے. آپ بھی انہی کو دیکھ لیجئے. صرف فرق اتنا ہے کہ جو عالیہ کی بہنیں ہیں یا ثانویہ خاصہ کی بہنیں ہیں وہ ذرا تشریح بھی دیکھ لیں، دیگر چیزیں بھی دیکھ لیں، اور دراسات والے ذرا کم دیکھ لیں. بس اتنا سا ہے. ٹھیک ہے. بس میں آپ سے دعاؤں کی درخواست لے کر اجازت لیتا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو آپ کو بتایا ہے بس اس کو یاد کریں جتنا ممکن ہو سکے. اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم.